بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 دسمبر تک موصول تمام حج درخواستیں منظور، 7 روز کی توسیع۔ تفصیلات کے مطابق وزیر مذہبی امور صالح حسین نے کہا ہے کہ 3 دسمبر تک درخواستیں جمع کروانے والے تمام عازمین بغیر قرعہ اندازی حج پر جائیں گے۔ اسپانسرشپ اسکیم میں موصول ہونے والی تمام حج درخواستیں بھی کامیاب قرار دے دی گئیں۔ اپنے بیان میں وزیر مذہبی امور نے کہا کہ حج درخواستوں کی وصولی کی تاریخ میں 7 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ سرکاری حج اسکیم میں درخواستیں اب 10 دسمبر تک نامزد بینکوں میں جمع کرائی جا سکیں گی۔ کوٹا سے زائد درخواستیں موصول ہونے کی صورت میں قرعہ اندازی کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سمندر پار پاکستانی 10 دسمبر تک اسپانسرشپ کی رقم لازمی جمع کروا دیں۔ اسپانسرشپ اسکیم میں موصول درخواست گزاروں کو بلا قرعہ اندازی کامیاب قرار دیا جائے گا۔ وزارت کی ویب سائٹ پر آن لائن پورٹل کے ذریعے گھر بیٹھے حج درخواست جمع کرائی جا سکتی ہے۔ عازمین حج کو نئی ہدایات کے لیے پاک حج موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کا کہا گیا ہے۔ تاحال سرکاری اسکیم کے لیے 63,400 سے زائد افراد نے درخواستیں جمع کرائی ہیں۔ سرکاری حج کے لیے 99,605 کا کوٹا رکھا گیا تھا، جس میں سے 26,000 سے زائد ابھی باقی ہیں۔ درخواستوں کا مرحلہ مکمل ہونے کے فوراً بعد حج پروازوں کے شیڈول کو حتمی شکل دی جائے گی اور پروازوں کے شیڈول کے مطابق مدینہ منورہ میں رہائش حاصل کی جائیں گی۔ سعودی عرب میں رہائش، خوراک، ٹرانسپورٹ اور مکاتب کی پروکیورمنٹ مکمل کی جائے گی۔ واضح رہے کہ سرکاری حج اسکیم کے لیے قرعہ اندازی 6 دسمبر کو ہونا تھی۔ حضرت مولانا عبدالرب اعظمی صاحب صدر جمعیت علماء اتر پردیش کے لیے دعائے صحت کی خصوصی اپیل۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے لیٹر پیڈ پر جاری مولانا محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے جاری ایک پیغام میں کہا گیا ہے کہ جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر حضرت مولانا عبدالرب اعظمی صاحب ناظم جامعہ عربیہ انوار العلوم جہانہ گنج اعظم گڑھ شدید علیل ہیں اور کافی عرصے سے مہلک بیماری میں مبتلا ہیں۔ لیکن بیماری کیا چیز ہے؟ قدرت تو رب کریم کے پاس ہے۔ دست قدرت سے مردہ جسم بھی جان سے بھر جاتا ہے۔ اب امید رب کریم اور شفیع کی بارگاہ سے ہی ہے، اس لیے تمام بھائی خواہوں جمعیت علماء کے احباب اور متعلقین سے پرخلوص گزارش ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام فرمائیں۔ بنگلہ دیش کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم معین الاسلام کے استاذ سپرد خاک۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز انتقال کر جانے والے بنگلہ دیش ہاتھزاری کے عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم معین الاسلام کے سینئر استاذ مولانا ابو احمد رحمۃ اللہ علیہ کا نماز جنازہ دارالعلوم معین الاسلام ہاتھزاری کے احاطے میں ادا کیا گیا، جس میں ہزاروں علماء، طلباء اور عوام الناس نے شرکت کی ہے۔ جنازہ کے بعد مدرسہ کے استاذ مولانا ابو احمد رحمۃ اللہ علیہ کو دارالعلوم معین الاسلام مقبرہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازہ میں دوسرے لوگوں کے علاوہ دارالعلوم ہاتھزاری کے ناظم اعلیٰ مولانا مفتی خلیل احمد قاسمی، صدر المدرسین و شیخ الحدیث حضرت علامہ شیخ احمد، جامعہ کے اعلیٰ عہدیداران، محدثین، مفتیان اکرام اور علماء اکرام نے شرکت کی ہے۔ جامعہ شمس العلوم کی 370 طلباء دورہ حدیث کی دستار بندی۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جامعہ شمس العلوم روحانی سے 370 طلباء فارغ التحصیل ہوئے اور انہیں شیخ الحدیث خلیفہ دین محمد صاحب کے ہاتھوں فضیلت کی پگڑی سے نوازا گیا۔ اس اجلاس میں وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی، وزیر قومی دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد، وزیر تعلیم مولوی حبیب اللہ آغا، وزیر پانی و توانائی مولوی عبداللطیف منصور سمیت متعدد عہدیداران، علماء اکرام، مجاہدین اور عوام نے شرکت کی ہے اور اس اجتماع میں داخلہ اور دفاع کے وزراء نے مل کر ملک کی تعمیر پر زور دیا۔ واضح رہے کہ امارت اسلامیہ کے دوبارہ قیام کے بعد دیگر شعبوں کے ساتھ ساتھ دینی علوم پر بھی خصوصی توجہ دی گئی ہے اور گزشتہ 3 سالوں میں ہزاروں افراد دینی علوم کے مختلف شعبوں سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔ روایتی ادویات کو معیاری بنانے میں افغانستان کی مدد کی جائے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز چین کے دورے پر گئے افغان وزیر صحت عامہ مولوی نور جلال جلالی نے چین میں روایتی ادویات پر بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے
کہ افغانستان میں روایتی ادویات کو معیاری بنانا چاہیے، اسے جدید ادویات کا حصہ بنانا چاہیے اور اس میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے معیاری تدریسی نصاب بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے روایتی ادویات کے شعبے میں چین اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تعاون پر بھی زور دیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ چین کے دورے پر گئے افغان وزیر صحت عامہ مولوی نور جلال جلالی نے اپنے دورے کے دوران چینی شعبہ صحت کے ڈپٹی ڈائریکٹر کنٹرول اینڈ پریونشن آف انفیکشن سے ملاقات کی اور ملیریا، تپ، دق، پولیو اور دیگر بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ انہوں نے قدرتی آفات پر بروقت آپریشن، صحت کی صورتحال کے بہتر انتظام، بیماریوں کی نگرانی، اس سلسلے میں افغان وزارت صحت عامہ کے عملے کی استعداد کار بڑھانے اور صحت کے شعبے میں تعاون کے فروغ پر بات چیت کی ہے۔ خبر غلط، ہمارے رہنماؤں نے قطر نہیں چھوڑا۔ تفصیلات کے مطابق حماس نے تحریک کے رہنماؤں کے قطر چھوڑنے کے بارے میں گردش کرنے والی خبروں پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ حماس کے ایک ذریعے نے العربیہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس خبر کی تردید کر دی۔ یہ دوسرا موقع ہے جب تحریک حماس نے ایک ماہ کے اندر اس قسم کی خبروں کی تردید کی ہے۔ نومبر میں حماس کے ایک ذریعے نے تحریک کے دفتر کو ترکیہ منتقل کرنے کی تردید کی تھی۔ اس معاملے کا آغاز جنگ بندی کے مذاکرات کے آخری دور اور غزہ کی پٹی میں حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے ساتھ ہوا۔ ایک امریکی اہلکار نے گزشتہ نومبر میں انکشاف کیا تھا کہ امریکہ نے قطر کو مطلع کیا ہے کہ دوحہ میں حماس کی موجودگی اب قابل قبول نہیں۔ واضح رہے کہ قطر نے امریکہ اور مصر کے ساتھ مل کر غزہ کی پٹی میں جنگ کو روکنے کے لیے ایک معاہدے تک پہنچنے کے لیے کئی مہینوں تک مذاکرات اور دوروں کو سپانسر کرتے ہوئے ثالثی کی تھی۔ اس وقت بات کرنے والے عہدیدار کے مطابق قطر سے امریکی درخواست حماس پر دباؤ کے تناظر میں تھی کہ وہ یکے بعد دیگرے تجاویز کو قبول کرے جنہیں تحریک نے مسترد کر دیا تھا۔ اس تناظر میں اسرائیلی نشریاتی ادارے نے پیر کو ایک باخبر اسرائیلی ذریعے کے حوالے سے بتایا کہ غزہ کی پٹی میں قیدیوں کے تبادلے اور جنگ بندی کے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ دوسری جانب اسی اہلکار نے براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کے مطابق پر امید نہ ہونے پر بھی زور دیا۔ اتوار کو امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے کہا تھا کہ امریکہ غزہ میں جنگ بندی کی کوشش کر رہا ہے، تاہم اس حوالے سے ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطینی ریاست کے قیام پر زور، بھاری اکثریت سے قرارداد منظور۔ تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے منگل کو اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے دستبردار ہو جائے اور فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا۔ قرارداد 8 کے مقابلے میں 157 ووٹوں سے منظور ہو گئی، جس میں امریکہ اور اسرائیل نے مخالفت میں ووٹ دیا اور 7 ارکان غیر حاضر رہے۔ اس طرح اسمبلی نے بین الاقوامی قانون کے مطابق اسرائیل اور فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اظہار کیا۔ اسمبلی نے کہا کہ دونوں ریاستوں کو 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر تسلیم شدہ سرحدوں کے اندر ایک دوسرے کے برابر امن اور سلامتی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ 2 ریاستی حل کو حقیقت بنانے کی سفارتی کوششوں میں نئی جان ڈالنے کے لیے اسمبلی نے جون 2025 میں نیو یارک میں ایک اعلیٰ سطحی بین الاقوامی اجلاس طلب کیا ہے، جس کی مشترکہ صدارت فرانس اور سعودی عرب کریں گے۔